یہ جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو, عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو, تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. تو پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نا اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں. جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے, تو مجھے آ کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو میں بڑا پریشان ہوں کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں کیا کریں, یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو خودی بھی تو ہونا. تو انہوں نے کہا پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے, باپ اور بھائی جو ہے نا, کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا, ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بیچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا. وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتا ترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیشگی معذرت. تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا, ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں, مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو جب قبر میں دفنایا, قبر نے باہر پھینک دیا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہے. تو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا, نکال کے باہر. تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے, بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں, بات سے بات نکل جائے گی, وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا؟ قریب, ہاں واپس چلا گیا تھا فرشتہ, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے, ایسے واقعات ہیں بہت سارے. تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لایا ہیں؟
ہاں حروف مقطعات کی بات چل رہی تھی, روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا.